بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم بہت شکر گزار ہیں جی سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب جو کہ ماشاءاللہ پاکستان سے تشریف لائے ہیں اور 20 سال کے بعد انہوں نے ناممکنات کو ممکن بنانا شروع کیا ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے جو بعض اوقات محسوس ہوتا تھا کہ ایک وہم رہ گئی ہیں, ایک خیال صرف رہ گئی ہیں, الحمدللہ جو ہے وہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو لے کر گئے اور جو اٹارنی کلائنٹس میں تھے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس معاملے میں تیزی لائے اور جلد از جلد ڈاکٹر عافیہ کو ان کے بچوں کے ساتھ واپس لے کر جائے. اور جلدی بتاتا چلوں کہ جو ان میں سے 3 بچوں میں سے ایک لاپتہ ہے جو کہ ان کے جو بالکل بیبی تھے 6 مہینے کے, جن کے بارے میں بار بار پوچھتی رہی. 2 بچے جو کہ بڑے تھے جو کہ فوسٹر پیرنٹنگ میں گئے ڈاکٹر فوزیہ کی کوششوں سے واپس آئے. اب ماشاءاللہ وہ دونوں ایک ڈاکٹر بھی بن چکے ہیں اور دوسرے ڈاکٹر بننے والے ہیں. تو اللہ کا بڑا کرم ہے. جو سوال ہم اس وقت کرنا چاہ رہے تھے تمام اس وقت ماشاءاللہ ایک اوورسیز کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے کہ ہمارے علم کے مطابق پہلی دفعہ پاکستان پہ ٹریول ایڈوائزری امریکہ نے لگائی ہے جس میں کہ لیول 3 جس کو کہا گیا ہے کہ ریکنسیڈر کریں. تو ہماری چونکہ اپنی میرا بھی ارادہ تھا جانے کا کہ بھی اپنے آپ وہاں ٹریولنگ کو ریکنسیڈر کریں اور اس میں جو وجوہات بیان کی گئی ہیں وہ ٹیررزم اینڈ کڈنیپنگ. تو یہ انتہائی تشویش کی صورتحال ہے. سینیٹر مشتاق صاحب جو کہ ہمیشہ ہر اہم ایشو کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ بھرپور آواز اٹھائی ہے پچھلے 5.5 سال میں جب سے وہ سینٹ میں ہیں, اور ایک جو ہے وہ جماعت اسلامی کے سینیٹر پورے پارلیمنٹ میں بھاری ہیں. تو ہماری سے درخواست ہے کہ اس ایشو کے اوپر جماعتی وابستگی سے بالاتر ہو کر وہ امید ہے کہ آپ آواز اٹھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر بلال پراچا صاحب نے ایک بہت ہی خوبصورت مجلس اوورسیز پاکستانیوں کی پاکستانی کمیونٹی کی یہاں پہ اپنے گھر کے اوپر منعقد کی اور مجھے عزت بخشی. میں کمیونٹی کا بھی مشکور ہوں, اوورسیز پاکستانیوں کا بھی مشکور ہوں اور اپنے میزبان ڈاکٹر بلال پراچا کا بھی مشکور ہوں. لیکن جہاں تک ڈاکٹر عافیہ کے ایشو کا معاملہ ہے تو یہ ایک بہت بڑی بریک تھرو ہے اور آئس میلٹنگ ہے کہ 20 سال کے بعد ان کی بہن سے ان کی ملاقات ہوئی. اگرچہ یہ ملاقات شیشے کے پار تھی, یہ ملاقات جو تھی اس میں کچھ پابندیاں بھی تھی, لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑی بریک تھرو ہے کہ ملاقات ہو گئی اور اب ملاقاتوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. جولائی میں بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ ڈاکٹر فوزیہ کی ڈاکٹر عافیہ سے ایک اور ملاقات ہوگی. تو اس میں معاملے میں جو یہاں پہ امریکن مسلمز ہیں انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے اور انہوں نے یہاں 2 پروگرامات میں جس میں ہزاروں لوگ شریک تھے اس میں تو مجھے اور ڈاکٹر فوزیہ کو شرکت کا موقع بھی ملا. اس میں انہوں نے کھل کر ڈاکٹر عافیہ کی حمایت کی اور ڈاکٹر عافیہ کے لیے فائنینشیل, لیگل, مورل سپورٹ جتنے بھی ہو سکتا ہے اس کا انہوں نے اعادہ کیا. بہت خوشائند بات ہے. میں ان مسلم کمیونٹی جو امریکن مسلم ہے ان کے توسط سے پاکستان کے عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب امریکہ میں امریکن مسلمز اتنے بیدار ہیں اور وہ اپنی بہن کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو پاکستان کے اوپر کئی گنا زیادہ حق ہے ڈاکٹر عافیہ کا کہ پاکستانی اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. تو میں یہاں سے پاکستانی قوم کو, خواتین کو, بچوں کو, یوتھ کو, اسٹوڈنٹس کو, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو, میڈیا پرسنس کو, پولیٹیکل ورکرز کو, سوشل ورکرز کو, سب کو یہ دعوت دیتا ہوں, علماء کو, خطبہ کو, سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ اسلام کی بیٹی ہے, پاکستان کی غیرت ہے, مظلومہ ہے, پاکستانی نیشنل ہے اور 20 سال سے یہاں پہ قید ہے, حافظ قرآن ہے. اس لیے جس طرح امریکن مسلم کمیونٹی نے ان کے تعاون کا اور ان کی رہائی کا ایک عزم کا اظہار کیا ہے, اسی طرح آپ لوگ بھی کریں اور چترال سے لے کر کراچی تک ڈاکٹر عافیہ کے لیے نکلیں. جو جہاں بھی ہے, جس حیثیت میں بھی ہے, جو رول اور جو کردار وہ ادا کر سکتا ہے اس کو وہاں پہ اسی حیثیت میں اپنا وہ رول اور وہ کردار ادا کرنا چاہیے. کنٹریبیوٹ کرو, عافیہ کی رہائی کے اندر حصہ ڈالو اور ایک ایسی پبلک اپرائزنگ کو وجود میں لاؤ, ایک ایسی طاقتور اپرائزنگ کو وجود میں لاؤ کو کہ حکمران مجبور ہو جائے کہ وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈاکٹر عافیہ کا ایشو اٹھائے. مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ 20 سال میں کسی بھی پاکستانی حکومت نے اپنی پرائرٹیز میں ڈاکٹر عافیہ کا ایشو نہیں رکھا ہے اور کسی بھی پاکستانی وزیر اعظم نے امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ ڈاکٹر عافیہ کا ایشو ریاستی سطح پر, حکومتی سطح پر, مملکتی سطح پر اٹھایا نہیں ہے. جب یہ ایک دفعہ اٹھائیں گے تو یہ میں گارنٹی دیتا ہوں, ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں کہ عافیہ کا ایشو مہینوں اور سالوں میں نہیں, ہفتوں اور دنوں میں انشاءاللہ حل ہوگا. بالکل اس کے بالکل لیگل اور بالکل قانونی
एक नहीं कई ऑप्शन मौजूद हैं जिसके जरिए से डॉक्टर आफिया को रिहाई मिल सकती है, उसको पाकिस्तान ले जाया जा सकता है। तो मैं पाकिस्तान के अवाम से, मर्द व ख़वातीन से, नौजवानों से, स्टूडेंट्स से, उलमा और खुतबा से, पॉलिटिकल वर्कर से, सोशल वर्कर से, कीबोर्ड वॉरियर से, सबसे कहता हूं कि अपने अपने महाज पर ताकतवर आवाज उठाएं और ये साबित करें कि पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, पाकिस्तान के अंदर गैरत है, पाकिस्तान के अंदर जुर्रत है, पाकिस्तान के अंदर जिंदगी है, पाकिस्तान के अंदर ये कुव्वत और ताकत मौजूद है कि वो पाकिस्तानियत का सबूत दे, पाकिस्तानियत का सबूत दे, कौम को दिखाएं। तो ये वक्त है, इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान पहुंचूंगा, मैं अमेरिका में हूं, चंद दिन में पाकिस्तान पहुंच रहा हूं। इस तहरीक को तमाम फेजेस इसके हम वाजे करेंगे इंशाल्लाह। इस तहरीक को हम बिल्कुल इसका एक पूरा रोड मैप डिजाइन करेंगे, आवाम को देंगे। उस वक्त तक आप लोग अपने अपने अंदाज से अपने अपनी जगह पे काम करें। जहां तक ओवरसीज पाकिस्तानियों का है, मैं आपको ये बताऊं, ओवरसीज पाकिस्तानी हमारी इकोनॉमी के ड्राइवर्स हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हमारी खुशहाली के इंजन हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी रियल हीरोज हैं पाकिस्तान के, जिनकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो भी है, जिस हालत में भी है, वो इसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन ओवरसीज पाकिस्तानियों की। और इसका बड़ा सबूत यह है कि गुज़िश्ता कई सालों से हमें जो वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने, यूरोपीय यूनियन ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, गल्फ कंट्रीज ने जो पैसे दिए हैं वो तकरीबन 25 अरब डॉलर हैं 5 सालों में, और सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो दिए हैं वो 145 अरब डॉलर है। मोर देन $30 बिलियन पर ईयर रिमिटेंसेस भेज रहे हैं। मोर देन, आप 1 अरब डॉलर के लिए IMF के सामने बैठे हुए हैं और नाक से लकीरें खींच रहे हैं, और जो लोग आपको हर साल 30 अरब डॉलर से ज्यादा भेज रहे हैं उनको आपने बिल्कुल छोड़ दिया है, उनको आपको हैसियत नहीं दे रहे। तो ये जो ट्रेवल एडवाइजरी लेवल 3 की जारी हुई है, ये बहुत बड़ा थ्रेट है, बहुत बड़ी परेशानी की बात है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। इसका मतलब ये है कि वो सॉफ्ट अल्फाज में ओवरसीज पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान ना जाएं, वहां आपकी जान को खतरा है, माल को खतरा है। तो ये फेलियर है, ये फेलियर है हुकूमत की और रियासती इदारों की। इसके हालात को बेहतर बनाएं ताकि ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो ट्रस्ट है वो बहाल हो सके, और वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में, इस वक्त पाकिस्तान जो है और बहुत मुश्किल सूरत सिसक रहा है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इन्फ्लेशन रेट है इस वक्त, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इस वक्त 48 पर है। दिस इज अनबिलीवेबल। कभी पाकिस्तान के अंदर CPI इंडेक्स 2 डिजिट में जाता था, लोग चीखते थे, अब 48 पर है। पाकिस्तान डिफॉल्ट श्रीलंका से ज्यादा इस वक्त महंगाई है पाकिस्तान के अंदर, डिफॉल्ट श्रीलंका से भी ज्यादा। तो ये ओवरसीज का आप एतमाद बहाल करें ताकि ये लोग पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, खुशी से कंट्रीब्यूट करें और पाकिस्तान को उठाएं। बहुत शुक्रिया।